الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت ہیں اور سب کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں، اور آج بہت ہی ایک سمپل سا ایک سادہ سا موضوع ہے، وہ ہے کلمہ کے اوپر۔ بہت ہی سمپل اور سادہ ٹاپک ہے، لیکن کسی بات پر ریمائنڈر دیں نا، اور جب بھی آپ ریمائنڈر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ایک ریمائنڈر پہنچائیں۔ جیسے موسٹلی میجورٹی آف دا مسلم اس کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ چلیے آج کلمے کا مطلب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن اس میں بہت سے سبق ہیں، اور ہر ٹاپک کے اوپر بھی ایک بہت لمبی لیکچرز ہیں، لیکن آپ کو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں۔ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہم صاحب جانتے ہیں اس کلمے کا مطلب ہے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کلمے میں دو حصے ہیں۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس ہر دو پارٹ میں جو کلمے کے ہیں، اس ہر پارٹ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس جو پہلا حصہ ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا فیتھ ہے، ہمارا جو پہلا یقین ہے، ہمارا جو پہلا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو بنانے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جیسے رزق دینے والا اللہ ہے، سب مشکل کشا ایک اللہ ہے، تکلیف دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں یا پوری مخلوقات مل کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ کے۔ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کر سکتے جب تک اس میں اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جیسے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ تو یہ بات میں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں تک کہ جو اس کائنات کی ساری مخلوقات کے سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام بھی کچھ کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو اس کلمے کا پہلے حصے کا اس کو اور ڈیوائیڈ کریں گے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ساری مخلوقات کا بنانے والا، کرنے والا، مشکل کشا، رازق کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ نہ تو کوئی مزار ہے، نہ کوئی ولی، نہ بزرگ، کوئی مددگار نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا کلمے کے پہلے حصے کا فرسٹ پارٹ ہے۔ پہلے کلمے کا جو پہلا پارٹ ہے، اس کے دوسرا پارٹ یہ ہے، پھر ہم ایک تو یہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ساری مخلوقات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ جیسے ایک خالق ہے اور ایک خالق کے علاوہ ساری مخلوق ہے، اور خالق ایک ہے اور ساری مخلوقات زیرو ہے۔ جب تک اس میں اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ ساری مخلوقات زیرو ہی رہے گی۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ پھر جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، پھر ہم ایک اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں یا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جس زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے، میں نے صرف آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، میں نے اور کسی سے نہیں مانگنا، یہاں تک کہ موت بھی آ جائے، اسی تکلیف میں مر جائیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں صرف ایک اللہ کی ذات کے آگے ہاتھ اٹھانا ہے، تکلیف آئے صرف ایک اللہ کے آگے، مشکل کچھ آئے صرف ایک اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس نظام میں سے آپ کا راستہ بنا دیں گے۔ اب یہ ہو گئے اس کے دو مطلب۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہمیں ایک بات کا یقین ہے کہ ساری مخلوقات کا ایک خالق ہے۔ پھر اسی کا دوسرا مطلب یہ، پھر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں یا وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے صرف آپ کی عبادت کرنی ہے اور میں نے صرف آپ کو ہی پکارنا ہے۔ یہ کلمے کے پہلے حصے کے دو مطلب ہو گئے۔ اب کلمے کے دوسرا حصہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو آخری حصہ ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں، مطلب اور کوئی آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، یہ سب شیاطین ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم نبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کلیئر کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو کلیئر کر دیا، من لا نبی بعدہ، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ صرف آخری نبی ہیں، اور یہ سارا نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ اس بات پر ہمیں یقین آ گیا۔ اب جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، ہم نے جو زندگی گزاری، ایک تو ہم نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ ہمیں یہ اس بات پر یقین ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور اب ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا وہ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ ہماری جو زندگی کا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت نمازوں کے بارے میں بتایا، 6 پلرز آف ایمان کے بارے میں بتایا، زندگی کیسے گزارنی ہے، فیملیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کا پورا ایک سمجھے کہ ایک جو گائیڈ لائن ہوتی ہے زندگی گزارنے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ ہے کلمے کے دوسرے حصے کا دوسرا مطلب، کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ایک تو ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہوگی وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ چلیے آپ اور ہم اس کلمے کو بہت غور سے سنیں اور آگے تک پہنچائیں، اور اس کلمے کو اپنی طرف سے ہم باندھ کے رکھیں کہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ کہ کسی امام کے پیچھے چلے گئے، نہ کسی بزرگ کے پیچھے، نہ کسی پیر فقیر کے پیچھے، نہ کسی یہ تویز کرنے والوں کے پیچھے، نہ کسی کے پیچھے نہیں جانا، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم نے گزارنا ہے۔ اور ان کی تعلیم کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ چلیے اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اور آج کا جو سوال ہے وہ خواتین اکثر سوال کرتی ہیں، جیسے وہ کھانا بنا رہی ہیں اور کھانے کو سمیل کرتی ہیں۔ کھانے کو سمیل کرنے کی وجہ سے کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ جو پانی کو نکلتی ہیں، کیا اس سے روزے پر افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیے، کھانے کو سمیل کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ تو اس سے روزے پر افیکٹ پڑتا ہے، نہ تو جو منہ میں پانی آتا ہے نہ اس سے کوئی روزے پر افیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن روزے پر یہ افیکٹ ضرور پڑتا ہے کہ آپ کا روزے کا جو کریڈٹ ہے یا آپ کو جو مارکس ملنے والے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، بیکاز آپ بد نیت ہو کے اس کو بار بار سمیل کر رہے ہیں اور بار بار اس کے کیا سمجھے کہ اس کے سمیل کے مزے لے رہے ہیں، آپ کو کہ کیسا بنا ہے، کیسی مزیدار سمیل آ رہی ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، ایک دفعہ 2 دفعہ ہو گیا، اگر نیچرلی آ گئی ہے تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ بار بار سمیل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ کا روزہ بھی خراب ہوگا، آپ کے منہ میں بار بار پانی آ رہا ہے، بار بار جو پانی آ رہا ہے وہ آپ کے اندر جا رہا ہے، تو اسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کی جو 100 مارکس ہوتے ہیں آپ کو اسے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم وہاں چیز سے دور رہنا جو ہمارے روزے پر افیکٹ کرتے ہیں۔ چلیے آج کا سوال جواب یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آخری جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں ایک دعا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں۔ اس دعا کو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعا بتائی کہ جو ہمیں ہدایت آ جائے، یہاں کسی کو ہدایت آ جائے، تو آپ 2 دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ایک تو پہلی دعا یہ ہے
کہ جیسے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کو کثرت سے آپ پڑھتے رہا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. آپ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کسی کے لیے بھی آپ یہ نیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری دعا ہے، آپ اس دعا کو بھی کثرت سے بار بار پڑھا کریں. وہ دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا. آپ اس کو بار بار کثرت سے پڑھتے رہیں آپ، اللہم اجعل فی قلبی نورا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے نور کو میرے دل میں فرما دیجیے. آپ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ہدایت آئے گی. آپ کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. چلیے آج کے یہیں پہ پروگرام ختم کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.